پیغمبر زکریا علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح پیغمبر مریم علیہ السلام کے سرپرست بنے۔ مریم علیہ السلام پیغمبر عمران علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ پیغمبر زکریا نے اس چھوٹی لڑکی کی دیکھ بھال کی اور انہوں نے عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک الگ کمرہ بنوایا۔ جب پیغمبر مریم علیہ السلام بڑی ہوئیں تو انہوں نے اپنا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں بتایا۔ پیغمبر ان کی ضرورتوں کو دیکھنے کے لیے روزانہ جاتے تھے اور یہ کئی سالوں تک مسلسل جاری رہا۔ پیغمبر نے انہیں سکھایا اور ان کی رہنمائی کی۔ پیغمبر مریم علیہ السلام اللہ کی خاص پرستار ہو گئیں۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتی رہیں۔ ایک دن پیغمبر مریم علیہ السلام ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں دعا کر رہی تھیں۔ تب انہیں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں دکھائی دیا۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئیں، یہ سوچ کر کہ وہ آدمی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ چلائیں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ سے خوف کھاؤ۔ پھر فرشتے نے کہا، میں صرف آپ کے اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے آپ کو ایک پاک اولاد دینے کی بات کہی ہے جو گناہوں سے پاک ہے۔ انہوں نے اطمینان کی سانس لی اور فرشتے سے پوچھا، میرا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کسی آدمی نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے؟ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ اسے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دے گا اور اللہ کی طاقت کی ایک نشانی بھی۔ فرشتے کے آنے نے انہیں بہت پریشانی میں ڈال دیا، جو دن بیتنے کے ساتھ بڑھتی گئی۔ وہ بغیر شوہر کے بچے کو کیسے پیدا کر سکتی تھیں؟ کچھ مہینوں کے بعد وہ ذہنی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکی۔ ایک بھاری حمل کے ساتھ چپ چاپ انہوں نے شہر چھوڑ دیا، یہ نہ جانتے ہوئے بھی کہ کہاں جانا ہے۔ مریم علیہ السلام بہت دور نہیں گئی تھیں، تب اچانک انہیں حمل کا درد ہونے لگا۔ وہ ایک سوکھے تاڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں اور یہاں انہوں نے ایک بیٹے کو پیدا کیا۔ جب پیغمبر مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کو دیکھا تو گھبرا گئیں، میں اسے اس کے والد کے بغیر کیسے دنیا میں لا سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا، کاش میں ایسا ہونے سے پہلے مر جاتی، سب تباہ ہو گیا۔ تبھی یکایک انہوں نے فرشتے کی آواز سنی، غمگین مت ہو۔ آواز نے کہا، اللہ نے تمہارے لیے ایک چھوٹی ندی دی ہے اور اس درخت کے تنے کو ہلاؤ جہاں سے پکے کھجور گریں گے، کھاؤ اور پیو اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس پاؤ۔ آپ جو دیکھ رہی ہیں وہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ پیغمبر مریم علیہ السلام نے ندی سے پانی پیا اور پکے کھجور کھائے۔ کچھ وقت بعد انہوں نے اللہ کے کرشمے سے سکون پایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھیں اور شہر لوٹنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ ان کا ڈر بھی لوٹ آیا۔ وہ لوگوں کو کیا بتائیں گی، انہوں نے سوچا۔ تب دوسرا کرشمہ ہوا۔ کچھ ہی گھنٹے پہلے پیدا ہوا ان کا بچہ بولنے لگا۔ بچے نے کہا، اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو انہیں بتائیں کہ آپ نے آج اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور آپ کسی سے بات نہیں کریں گی۔ اس کرشمے کے ساتھ پیغمبر مریم علیہ السلام کو ٹھیک محسوس ہوا اور وہ شہر کی طرف چل پڑیں۔ جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا ویسے ہی لوگ چھوٹے بچے کو ان کی گود میں دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ یہ ایک بے حد سنگین گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا، وہ خاموش رہیں۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں پر انگلیاں رکھیں اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ غصے میں بولے، ہم ابھی پیدا ہوئے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لیکن جب بچہ بولنے لگا تو لوگ حیران رہ گئے۔ بچہ دھیرے اور صاف طور سے بولا، میں اللہ کا خدمتگار ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے ان کے لیے ذمہ دار بنا دیا ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں زندہ اٹھا لیا جاؤں گا، سب طے ہے۔ لوگ بچے کو بولتے ہوئے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بچہ بے مثال تھا اور یہی اللہ کی مرضی تھی۔ بے شک کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بچے کے بولنے کو ایک عجیب چال مانا، لیکن کم سے کم پیغمبر مریم علیہ السلام اب بنا پریشان ہوئے شہر میں رہ سکتی تھیں۔ یوسف جو ایک بڑھئی تھے، وہ پیغمبر مریم کا واقعہ سن کر بے حد حیران ہوئے۔ کیا ایک پیڑ بنا بیج کے بڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے ان سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے جواب دیا، وہ سب جو اللہ نے پہلی بار بنایا تھا بنا بیج کے ہی اگا تھا۔ یوسف نے پھر ان سے پوچھا، کیا کسی آدمی کے بغیر یہ بچہ ہونا ممکن ہے؟ ہاں، مریم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے آدم کو بنایا بنا آدمی یا عورت کے۔
پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوئے ان کی پیشن گوئی کا ہنر بڑھنے لگا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو بتا سکتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور انہوں نے کیا اور کہاں چھپایا تھا۔ جب وہ 12 سال کے تھے تب وہ اپنی والدہ کے ساتھ یروشلم گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو چھوڑ کر عبادت گاہ میں چلے گئے۔ پیغمبر عبادت گاہ کے احاطے میں گھوم رہے تھے جہاں لوگ اماموں کے بیانات سن رہے تھے۔ بھیڑ میں سبھی بڑے بوڑھے تھے لیکن پیغمبر ان کے ساتھ بیٹھنے سے ڈرے نہیں۔ کچھ دیر وہ ان کی باتیں سننے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور سوال پوچھنے لگے۔ امام ان کے ذریعے پوچھے گئے سوالوں سے پریشان تھے کیونکہ وہ ان کا جواب دینے کے قابل نہیں تھے۔ اماموں نے انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی لیکن پیغمبر نے انہیں نظر انداز کر دیا اور سوال پوچھنا جاری رکھا اور اپنا مشورہ دیا۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام باتوں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ اپنی والدہ کو پوری طرح سے بھول گئے۔ اسی بیچ پیغمبر مریم علیہ السلام گھر چلی گئیں، یہ سوچ کر کہ ان کا بیٹا اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ واپس چلا گیا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کا بیٹا وہاں نہیں تھا۔ وہ انہیں تلاشنے کے لیے شہر کی طرف بھاگی۔ انہوں نے کئی گھنٹوں تک تلاش کی اور آخرکار اپنے بیٹے کو عبادت گاہ میں اماموں کے بیچ بات چیت کرتے ہوئے پایا۔ پیغمبر مریم علیہ السلام ان سے بہت ناراض ہوئیں کیونکہ وہ بہت فکر مند تھیں، لیکن پیغمبر نے انہیں یہ کہتے ہوئے خاموش کر دیا کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کا ایمانداری سے مطالعہ کیا۔ وہ اللہ کے ایک پاک بندے تھے اور توریت میں کہی ساری باتوں پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ایک دن سبت کے روز پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام عبادت گاہ جا رہے تھے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے سنیچر کا روز منسوخ کرنا چاہیے، حالانکہ سبت کے روز کی دانائی لمبے وقت سے چلی آ رہی تھی۔ اماموں نے اپنی مرضی سے 100 چیزوں کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ یہ تصور کرو، یہ آئین کے خلاف مانا جاتا تھا کہ اگر ایک حکیم کو ایک مرنے والے مریض کو بچانے کے لیے بلائے جائے تو اس کے لیے کھانا پینا اور یہاں تک کہ بالوں کو سنوارنا بھی ایک گناہ تھا۔ لیکن پیغمبر نے قانونوں کی پرواہ نہیں کی اور بھوکے بچوں کو کھانے کے لیے پھل دیا۔ جب اماموں نے یہ دیکھا تو وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے بوڑھی عورت کے لیے آتش کا انتظام کیا جس سے وہ ٹھنڈی ہوا سے خود کو گرم رکھ سکے۔ یہ سبت کے روز قانون کے خلاف مانا جاتا تھا۔ جب پیغمبر آخرکار عبادت گاہ پہنچے تو وہ وہاں 20,000 سے زیادہ اماموں کو دیکھ کر حیران تھے۔ وہ سبھی اس اکیلی عبادت گاہ سے کمائی کر رہے تھے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ وہاں پر ظاہرین سے زیادہ امام تھے۔ عبادت گاہ بھیڑوں اور کبوتروں سے بھرا ہوا تھا جنہیں لوگ قربانی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ عبادت گاہ کے اندر ہر قدم پر ظاہرین کی رقم خرچ ہوتی تھی۔ پیغمبر اس بات سے غمزدہ تھے کیونکہ امام پیسہ کمانے کے علاوہ کسی بھی کام پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ امام ایسی اداکاری کر رہے تھے مانو یہ ایک بازار ہو۔ پیغمبر نے دیکھا کہ جو غریب لوگ کبوتر یا بھیڑ کی قیمت نہیں چکا سکتے تھے انہیں مکھیوں کی طرح بھگا دیا جاتا تھا۔ پیغمبر اس بات سے ناراض تھے کہ اماموں نے عبادت گاہ کے اندر اتنی زیادہ تعداد میں تبرک کیوں جلایا جبکہ ہزاروں غریب لوگ باہر بھوکے تھے۔ اسی رات کو 2 عظیم پیغمبروں یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو حکومت نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس رات پیغمبر عیسیٰ پر وحی اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اسرائیل کے لوگوں کے لیے اپنا کام شروع کرنے کا حکم دیا۔ وہ سادہ زندگی جو پیغمبر اب تک جی رہے تھے وہ ختم ہو چکی تھی۔ پیغمبر عیسیٰ کی زندگی میں عبادت اور جدوجہد کا صفحہ اب کھل گیا تھا۔ ایک مخالف طاقت کی طرح پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے روایتوں کی مخالفت کی اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے قانون کو مضبوط کیا۔ پیغمبر نے اپنے لوگوں کو نیک لفظوں اور کاموں سے ایک سادہ زندگی گزارنے کے لیے کہا۔ پیغمبر نے اماموں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے 10 حکموں کی ان کی سوچ سے زیادہ قیمت ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بتایا کہ 5واں حکم نہ صرف جسمانی قتل پر روک لگاتا ہے بلکہ سبھی طرح کے قتلوں چاہے وہ جسمانی ہوں، نفسیاتی ہوں یا روحانی، سبھی کو روکتا ہے۔ ان کی تعلیم نے اماموں کو ناراض کر دیا۔ پیغمبر کے ہر لفظ کی وجہ سے ان کے حالات کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے برے کام منظر عام پر آنے لگے تھے۔ اماموں نے پیغمبر کے خلاف سازش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے بدکاری کی گنہگار ایک خاتون کو گرفتار کیا۔ انہوں نے تب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا مشورہ لینے کے لیے بلایا۔ وہ اصل میں لوگوں کے سامنے پیغمبر کو شرمندہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ شرعی قانون کے مطابق بدکاری میں شامل انسان کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑتا تھا۔ امام جانتے تھے کہ پیغمبر اس خاتون کو مارنے کی مخالفت کریں گے اور اس طرح پیغمبر شرعی قانون کے خلاف بولنا بند کر دیں گے۔
وہ اس بدکار خاتون کو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا قانون میں بدکاری کی پتھری نہیں ہے؟ ہاں، پیغمبر نے جواب دیا۔ انہوں نے تب اماموں اور آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس خاتون سے زیادہ گنہگار تھے۔ خاتون تو صرف روٹی کمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اماموں کے خلاف بولتے ہیں تو شرعی قانون کی بے عزتی ہوگی۔ وہ ان کے منصوبوں کو سمجھ گئے۔ پیغمبر نے مسکراتے ہوئے اور آس پاس کھڑے لوگوں سے زور سے کہا، جو تمہارے بیچ میں پاک اور بے گناہ ہیں اسے پتھر مار سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ سب حیران ہو گئے۔ آس پاس کھڑے لوگ کشمکش میں تھے۔ وہاں موجود کسی نے بھی اسے پتھر مارنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ وہ سبھی گناہگار تھے۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی فانی گناہ کا فیصلہ نہیں کر سکتا، صرف اللہ سب سے رحم دل فیصلہ کر سکتا ہے۔ پیغمبر نے اس دن بدکاری پر ایک نیا قانون بنایا تھا۔ جیسے ہی پیغمبر عبادت گاہ سے نکلے، ایک خاتون ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پیغمبر کو احساس ہوا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ وہ رکے اور انہوں نے ان سے پوچھا۔ خاتون چپ رہیں اور اپنے لباس سے عطر کی ایک بوتل نکالی۔ اس نے پیغمبر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور عطر اور اپنے آنسوؤں سے ان کے پیر دھوئے۔ پھر اس نے اپنے بالوں سے پیغمبر کے پیر سکھائے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت نے چھو لیا اور انہوں نے اسے کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ پیغمبر نے پھر اوپر دیکھا اور دعا کی، اے خدا، اس کے گناہوں کو بخش دو۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں پر رحم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنے اور اللہ میں یقین رکھنے کا سبق دیا۔ ایک بار پیغمبر نے اپنے حامیوں سے کہا، جب میں سوتا ہوں تب میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جب میں سو کر جاگتا ہوں تب بھی میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ امیر ہو۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایسے آدمی کے پاس گئے جو نابینا، جزامی اور فالج کا مریض تھا۔ پیغمبر نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے مجھے ان امتحانوں سے بچایا ہے جو زیادہ تر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ پیغمبر نے چلنا بند کر دیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کس امتحان سے بچ گئے ہیں؟ آپ نابینا ہیں، جزامی ہیں اور فالج مرض میں مبتلا ہیں۔ لیکن فقیر نے جواب دیا، خدا نے مجھے ایک مرض سے محفوظ کیا ہے جو سبھی امتحانوں میں بڑا ہے، بے اعتباری۔ اس غریب بوڑھے سے پیغمبر خوش تھے۔ انہوں نے آگے قدم بڑھایا اور غریب آدمی کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ کرشمہ تھا۔ جیسے ہی پیغمبر نے آدمی کو چھوا، اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور وہ اب کھڑا ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اسے بھی بدل دیا۔ اس کا چہرہ اب خوبصورتی کے ساتھ چمکنے لگا تھا۔ بزرگ آدمی نے پیغمبر سے ان کے ساتھ جانے کی گزارش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آسمان سے غذا اترنا۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تب توریت کی تلاوت کر رہے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے ان پر وحی نہیں اتری تھی۔ اللہ نے انہیں ایک نئی کتاب دی، انجیل۔ پیغمبر نے یہ کتاب پڑھی جو انہیں تحفے میں دی گئی تھی۔ جب پیغمبر نے اعلان کیا کہ انہیں اللہ کی ایک نئی کتاب ملی ہے تو جو لوگ ابھی بھی توریت کی تلاوت کر رہے تھے انہیں یہ ناگوار گزرا۔ دوسرے سبھی پیغمبروں کی طرح پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کئی معجزے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سبھی پیغمبروں کو کرشموں کے ساتھ بھیجا جو ان کے پیغمبر ہونے کے ثبوت تھے۔ اس طرح لوگ گواہ بن سکتے تھے، ان کے بارے میں جان سکتے تھے اور ان کے پیغمبر ہونے پر یقین کر سکتے تھے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کئی کرشمے بیماریوں کا علاج کر کے کیے تھے۔ اس وقت کے دوران لوگ علم طب کے جاننے والے تھے، اور جب پیغمبر نے بیمار لوگوں کو شفا دی جنہیں لا علاج کر دیا گیا تھا تو اس سے لوگوں میں ایک مضبوط پیغام پہنچا۔ ایک بار پیغمبر نے ایک ایسے انسان کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا جو نابینا پیدا ہوا تھا۔ پیغمبر نے اس آدمی کو ٹھیک کیا اور وہ پہلی بار دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن جب پیغمبر شہر میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے ایک جلوس دیکھا۔ پیغمبر ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے۔ اس آدمی کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم اسے دفن کرنے قبرستان لے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ پیغمبر نے انہیں رکنے کے لیے کہا اور اللہ سے دعا کی۔ یہ کرشمہ تھا، مردہ آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ اب زندہ تھا۔ اللہ نے اس شخص کو فوری طور پر زندگی واپس کر دی۔ ایک دن پیغمبر عیسیٰ نے اپنے حامیوں کو 30 دنوں کے روزے رکھنے کے لیے کہا۔ ان کے حامی راضی ہو گئے اور انہوں نے روزے شروع کر دیے۔ 30 دن کے روزوں کا وقت پورا ہونے پر ان کے حامی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں چلے گئے۔ جہاں بھی وہ جاتے تھے ہزاروں لوگوں کا پیغمبر کے پیچھے ہو لینا جائز تھا۔ پیغمبر کے کئی حامی بیمار تھے جنہیں پیغمبر کے ہاتھوں ٹھیک ہونے کی امید تھی۔ لوگوں کا ایک حلقہ جو پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف تھا، انہوں نے بھی پیغمبر کا پیچھا کیا۔ جہاں بھی وہ جاتے تھے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے تاکہ وہ پیغمبر کا مذاق بنا سکیں اور ان کی ہر موقع پر بیعت بھی کر سکیں۔ 30 دنوں کے روزے کے بعد
منافقوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ کیا وہ آسمان سے غذا بلا سکتے ہیں؟ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ نے ان کے روزوں کو قبول کر لیا ہے۔ وہ اس دن کچھ خاص کھانا چاہتے تھے جس دن انہوں نے اپنا روزہ ختم کیا۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کھانا ان سبھی کے لیے معقول مقدار میں ہو۔ وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے اور منافقوں کو یقین تھا کہ پیغمبر وہ کبھی نہیں کر سکتے جو انہوں نے مانگا تھا۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ان کی گزارش پر راضی ہو گئے اور وہ ایک خاموش جگہ پر جا کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ یہ ایک کرشمہ تھا۔ اللہ نے پیغمبر کی دعا قبول کی۔ بہت زیادہ مقدار میں کھانا آسمان سے اترا جس کے نیچے ایک بادل تھا اور اوپر بھی ایک بادل تھا اور یہ فرشتوں سے گھرا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے میز زمین پر اتر آئی اور جیسے جیسے میز نیچے اترتی گئی پیغمبر دعا میں مشغول رہے۔ پیغمبر کے قریب کھانے سے بھری ہوئی میز اتری جو ایک سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پیغمبر نے یہ کہتے ہوئے کپڑا ہٹایا کہ اللہ کے نام پر جو سب سے بہتر پرورش کرنے والا ہے۔ جب کھانے پر سے کپڑا ہٹایا گیا تو آس پاس کے لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اس میں 7 بڑی مچھلیاں، 7 روٹیاں، سرکہ، نمک، شہد اور کئی طرح کے پھل بھی تھے۔ اس غذا میں ایک بے مثال مہک تھی۔ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بے مثال مہک نہیں لی تھی۔ پیغمبر نے تب منافقوں کو میز سے کھانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا، ہم اسے تب تک نہیں کھائیں گے جب تک آپ اس میں سے نہیں کھاتے۔ آپ ہی نے اس کی گزارش کی تھی۔ پیغمبر نے ان سے کہا تو پہلے آپ کو کھانا چاہیے، لیکن منافقوں نے پھر منع کر دیا۔ تب پیغمبر نے غریبوں، بیماروں، مظلوموں اور نابینوں کو کھانے کے لیے کہا۔ وہ لوگ 1000 سے زیادہ تھے اور ان سبھی نے اس میں سے کھایا۔ پھر ایک اور کرشمہ ہوا، جس نے بھی اس غذا میں سے کھایا سبھی بیمار ٹھیک ہو گئے۔ وہیں مظلوموں، نابینا اور دوسرے مریضوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ یہ ایک کرشمہ ہی تھا۔ یقین نہ کرنے والے اب افسوس کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے پہلے دعوت دیے جانے پر غذا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ دعوت کی خبر تیزی سے شہر میں پہنچی۔ اس خدائی دعوت کا گواہ بننے کے لیے ہزاروں لوگ سفر کر کے وہاں پہنچے۔ دعوت میں حصہ لینے کی چاہت رکھنے والے لوگوں کی تعداد اب بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ پیغمبر نے پھر بھی لوگوں کو دعوت باری باری سے قبول کرنے کے لیے کہا۔ کئی دن بیت گئے، وہاں پہنچے ہر انسان نے اس میز سے پیٹ بھر کر کھایا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7000 لوگوں نے ہر روز اس دعوت سے کھایا۔ 40 دنوں کے بعد اللہ نے پیغمبر کو صرف غریبوں کو دعوت سے کھانے کی اجازت دینے کے لیے کہا۔ پیغمبر نے لوگوں کو ایماندار رہنے کی ہدایت دی اور امیر لوگوں کو دعوت سے دور رہنے کے لیے کہا۔ انہوں نے غریبوں کو کھانا ساتھ لے جانے کے لیے انکار کر دیا۔ حالانکہ لوگوں نے پیغمبر کی بات نہیں سنی۔ امیر لوگوں نے غریب ہونے کا دکھاوا کرتے ہوئے میز سے کھایا اور کئی غریب لوگ پیغمبر کا حکم نہ مانتے ہوئے اپنے ساتھ کھانا لے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کھانے کی میز واپس آسمان میں اٹھا لی گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ لوگوں نے کئی سالوں تک اس کرشمے کے بارے میں باتیں کی اور وہ اللہ کے کرشموں پر یقین کرنے لگے تھے۔ جب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے تھے، امام ان پر بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات پیغمبر اپنے گھر میں اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ پیغمبر نے ان سے کہا، آپ میں سے ایک مجھے دغا دینے جا رہا ہے۔ یہ سچ تھا اور وہ یہودا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہودا اس دن اماموں کے سردار سے ملنے گیا تھا۔ اگر میں عیسیٰ کو آپ کے پاس پہنچا دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ یہودا نے ان سے پوچھا۔ ہم آپ کو 30 اشرفیاں دیں گے، اماموں کے سردار نے جواب دیا۔ یہودا کو خود پر شرم آ رہی تھی اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیغمبر نے تب اپنے کسی ساتھی کو ان کی جگہ لینے کے لیے تیار رہنے کو کہا کیونکہ سپاہی انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ میں سے کون میری جگہ لینے کے لیے تیار ہوگا؟ پیغمبر نے پوچھا۔ آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا اور وہ آسانی سے راضی ہو گیا۔ جب سپاہی پیغمبر کو گرفتار کرنے پہنچے تو وہ نوجوان کو لے گئے اور اسے سولی پر چڑھا دیا۔ نوجوان کو سولی پر چڑھانے سے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے کونے کی ایک کھڑکی سے جنت میں اٹھا لیا گیا تھا۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اب جنت میں زندہ ہیں۔ وہ قیامت کے دن سے پہلے اتر آئیں گے۔